अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के एहसान है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ किताब जन्नत का रास्ता लेकर, और हम इसमें पढ़ रहे हैं अकीदा तौहीद। अल्हम्दुलिल्लाह हम अकीदा पढ़ते हैं अपने ईमान की मजबूती के लिए, ताकि हमारा ईमान जो है मजबूत हो जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इसको पढ़ने की, सुनने की और उस पर अमल करने की। तो चलिए अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के हकूक़ आज हम ये पढ़ने वाले हैं। और सहाबी किसे कहते हैं? तो सबसे पहले ये जवाब देते हैं कि सहाबी किसे कहते हैं। सहाबी वो शख्स है जो इस्लाम की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिला, फिर उसी हालत में वफ़ात हो पा गया, मतलब फौत हो गया। और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों से मोहब्बत रखना ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले इसमें रब्बुल इज़्ज़त का सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में इरशाद है, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीना तबऊहुम वन्नतबऊहुम बिइहसानिर रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिका अल फ़ौज़ुल अज़ीम। और मुहाजिरीन और इंसार में सबसे पहले सबकत करने वाले और जिन लोगों ने हुस्न खूबी से इनकी इत्तबा की है, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया और वो उससे राज़ी हो गए। और अल्लाह ताला ने उनके लिए बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। सईदना अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हों से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना नफाक की निशानी है। ये बुखारी में 17 में है। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों से मोहब्बत दीन, ईमान और एहसान है, और उनसे नफ़रत नफाक और सरकशी है। तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों की फ़जीलियत का एतक़ाद रखना वाजिब है, और किसी सहाबा को बुरा भला कहना हराम है। ये बुखारी में 3673 में है। सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के बारे में हम पर क्या वाजिब है? तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने तौरात, इंजील और कुरान मजीद में किया है। इनके बारे में सही हदीस मौजूद है। अहले बैत और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों के बारे में हम पर वाजिब है कि हम इनके बारे में अपने दिल साफ रखें, अपनी ज़ुबानें पाक रखें, इनके फ़ज़ाइल बयान करें, इनकी बुराइयों का इजहार ज़ुबान से ना करें, इनके इख्तलाफात और लड़ाइयों के बारे में खामोशी इख्तियार करें, इनकी शान में गुस्ताखी न करें। ये बुखारी में 3673 में मौजूद है। और अशरा मुबशरा में कौन कौन से सहाबी जो है वो शामिल हैं? तो सैयदना अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में है, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में है, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में है, तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में है, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में है, अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में है, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में है, साद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में है, और अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत में है। ये तिरमिज़ी में 3747 में है। और ये थे अशरा मुबशरा वाले जो सहाबी हैं। अगर हम सहाबियों के बारे में बुरा कहेंगे
تو ان کے بارے میں گستاخی ہوگی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صحابیوں کے بارے میں برا نہیں جاننا اور اس پر ایمان رکھنا ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اور اولو الامر کی اطاعت، اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ اولو الامر سے مراد اسلامی معاشرے کے سربراہان ہیں۔ کیا اولو الامر کی اطاعت واجب ہے؟ اللہ رب العزت کا اس کے بارے میں ارشاد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے حکم دینے والے کی اطاعت کرو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو ہی عامل بنایا جائے جس کا سر منتقا کی طرح چھوٹا ہو، یعنی آپ کے اوپر جو بھی علم والا ہے آپ نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے۔ اور کیا اسلامی حکومت کو خیر خواہی کا مستحق سمجھنا چاہیے؟ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے عرض کیا، کس چیز کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کی، ائمہ کی اور تمام مسلمانوں کی، مسلمانوں کے ائمہ کی اور تمام مسلمانوں کی۔ یہ مسلم میں 1996 میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کس پر واجب ہے؟ تو اس کا جواب ہے، امر بالمعروف اور نہی عن منکر ہر فرد پر واجب ہے۔ یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 104 میں ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص تم میں سے کوئی بات شریعت کے خلاف دیکھے تو وہ ہاتھ سے اس کو بدل دے۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہیں تو زبان سے ایسا کرے، اگر یہ بھی ممکن نہیں تو دل سے ہی اس کو برا جانے، مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے۔ آپ سب سے پہلے تو اس کو ہاتھ سے، اگر آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے بدل دیں، اگر یہ بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو اس کو زبان سے جو ہے روکیں، اگر وہ بھی نہیں آپ سے ہو پاتا ہے تو پھر دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے ضعیف مطلب کم درجہ ہے۔ کون سا گروہ جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یا یوں فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ یہ بخاری میں 7312 میں ہے۔ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کے 71 فرقوں، یہودی جو ہے 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ایک فرقہ جنتی تھا اور 70 جہنمی۔ عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، 71 جہنمی تھے، ایک جنتی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت ضرور 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، جماعت۔ ابن ماجہ میں 3992 میں ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے اپنا عقیدہ کا جو ٹاپک ہے اس کو پورا کر دیا، اور عقیدے میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں کو اس کے لیے، اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے جو ہے کھول دے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کرنی چاہیے، اور ہم مدد کیسے کریں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس قرآن پاک کا علم سیکھیں گے اور آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور ہم معاشرے میں ان لوگوں کو جو ہے تیار کریں گے جو کہ دین کی سر بلندی کے کام آئے۔
انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے سب سے پہلے شروعات اپنے گھروں سے کریں گے. اپنے گھروں کو جنت بنائیں، اپنے گھروں کو مسلمانوں کا گھر بنائیں، جو کہ کوئی بھی آپ کے گھر میں داخل ہو تو اسے لگے کہ ہاں یہ ہے دین محمدی پر، یہ ہے اللہ کا ماننے والا، یہ جو ہے اللہ کا بندہ ہے. ہم پہلے خود اپنا محاسبہ کریں. پیارے بہن بھائیوں، جب ہماری آنکھ کھلے گی تو ہمارے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اس وقت کی آہوزاری جو ہے وہ کوئی کام نہیں دے گی. اللہ تعالیٰ منع کرے گا کہ اب جو ہے تم اب جو درخواستیں کرتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹائم از اپ، ٹائم ختم ہو چکا ہوگا. ہم نے آگے کیا بھیجا ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. ہم نے دنیا کے لیے کیا کمایا وہ نہیں، ہمیں آگے کیا، ہمارے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، ہمارے کام کیا آئے گا، ہماری اولادیں ہم نے کیسی تیار کی ہیں، کیسی تیار کی ہیں. کیا وہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والی ہوں گی، یا پھر قرآن کھولنے والی ہوں گی وہ، یا نماز پڑھنے والی ہوں گی وہ. اپنے گھر کو دیکھیے. باہر جانے کی بجائے پہلے ہم اپنے گھر کو دیکھیں گے اور کوشش کرتے رہا کریں. انشاءاللہ قطرہ قطرہ بھی پہاڑ پر گرتا ہے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتی ہوں اینڈ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل سے ہم عبادت کا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے میری اسلامک ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور اس چینل کو جو ہے آگے پہنچا دیں. اسی کے ساتھ ویڈیو کا کرتی ہوں اینڈ. اللہ حافظ.